دوسرے پارے سے شروع ہوئے تھے اور آج جو ہے جتنا کچھ پڑھا گیا ہے اس میں کئی موضوعات پے در پہ اس میں آئے ہیں۔ سب سے پہلا جو ہے روزے کے احکامات سے متعلق ذکر ہے اور جہاد کا ذکر آیا ہے۔ آج جو ہے دوسرے پارے کے اندر حج کے احکامات تفصیل کے ساتھ ذکر کیے گئے، حج کی فرضیت کا ذکر ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ طلاق کے مسائل جو ہے یہ ذکر ہوئے ہیں اور ظاہر ہے جب طلاق ہوتی ہے تو اس کے بعد اور کئی مسائل آتے ہیں سامنے، عدت کے مسائل ہیں، بچے کی دودھ پلانے وغیرہ کے مسائل ہیں۔ تو آج یہ سارا کچھ جو ہے دوسرے پارے کے اندر یہ گزرا ہے۔ اسی طرح جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام جالوت کا ذکر اور داؤد علیہ السلام کی بادشاہت کا یہاں پہ مختصراً ذکر آیا ہے۔ اور تیسرا پارہ جب شروع ہوا تو اس میں آیت الکرسی بیان ہوئی اور حضرت زکریا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے اہم واقعات جو پچھلے سال میں نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیے تھے یہاں پر آئے ہیں۔ اس کے بعد آخر میں سود کی حرمت اس کا ذکر آیا ہے۔ اب یہ سارے ایسے موضوعات ہیں کہ یہ سب پورا ایک ٹاپک ہے بڑا تفصیلی، سب پر تو گفتگو نہیں ہو سکتی، لیکن آج میں سوچ رہا تھا کہ قرآن کریم میں آیت الکرسی کے فوراً بعد ایک آیت ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں سختی نہیں ہے، اس پر گفتگو کی جائے۔ اور چونکہ جہاد کا بھی ٹاپک آیا ہے اس میں ابتدائی آیات کے اندر، پہلے میں اس کا ترجمہ سناؤں گا، آپ ترجمہ سنیں اور اس کے بعد ان آیات کی وضاحت ہوگی، اس لیے کہ اس آیت کو اس وقت کے تقاضے کے مطابق سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ پہلے ترجمہ سماعت کیجیے توجہ کے ساتھ۔ اللہ فرماتا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اور لڑو اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں اور ان پر بھی تم زیادتی نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالی زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ جہاد کا ذکر ہے۔ آگے فرمایا وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، تم جہاں انہیں پاؤ پکڑ کے ان کو قتل کرو۔ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور ان کو ان کے گھروں سے نکال پھینکو جس طرح انہوں نے تمہیں نکال دیا تھا۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اس لیے کہ روئے زمین پر فتنہ یا قتل سے زیادہ شدید ہے۔ وَلَا تُقَاتِلْهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور نہ جنگ کرو ان سے مسجد حرام کے قریب، یعنی حرم کی حدود میں ان سے نہ لڑو۔ حتیٰ یقاتلوکم فی، یہاں تک کہ وہ خود اگر تم سے لڑائی کرتے ہیں حرم میں تو پھر جو ہے انہیں حرم میں بھی ان کو قتل کرو۔ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اگر وہ تم سے لڑتے ہیں تو تم بھی انہیں ان کو قتل کرو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اسی طرح کافرین کی جزا ہے، یعنی اس کا بدلہ، کافرین کا بدلہ یہی ہے کہ اگر وہ قتل کرتے ہیں تو تم بھی انہیں قتل کرو۔ فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر وہ باز آ جاتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی غفور الرحیم ہے۔ کتنی سخت آیات ہے، کیا خیال ہے اگر اس کو مغرب کے ماحول میں بیٹھ کے پڑھا جائے، مغرب ممالک کی بات کر رہا ہوں، تو کیسا فتویٰ لگے گا یا کیا سوچ پیدا ہوگی؟ شدت پسندی، قتل و غارت گری، خون جو ہے بہنا۔ ان آیات کو لے کر مستشرقین RSS کے ہندو انڈیا کے اندر ان کے پنڈت جو قرآن کریم کو ان پر اعتراض کرنے کی نیت سے پڑھتے ہیں، ان آیات کو لے کر شدید قسم کا احتجاج کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف، اور جو ہے مسلمانوں کو شدت پسند ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ خاص طور پہ یہ آیت ہے نا وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں پاؤ انہیں قتل کر دو۔
اب اس کا سیاق و سباق کیا ہے، پس منظر کیا ہے، اس کا شان نزول کیا ہے، وہ لوگ تو یہ چیزیں نہیں جانتے ہیں۔ وہ اپنے خاص ماحول میں، خاص کرائٹیریا میں، اپنی سوچ کے مطابق قرآن کی یہ آیت پڑھتے ہیں، اور اپنے تو سوشل میڈیا بڑا عام ہے، اب وہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر مسلمانوں کے خلاف جو ہے الٹے سیدھے الزامات، واویلا، شور مچانا اور پروپیگنڈا کرنا دنیا کے اندر، یہ سب ہو رہا ہے۔ تو اب اس کے پس منظر کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز، لا اکراہ فی الدین، آج پڑھا امام صاحب نے تیسرے پارے میں، یہ تو دوسرے پارے کی آیت ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں سختی نہیں ہے۔ اس کو بھی اس دو پہلوؤں سے سمجھیں۔ ہمارے یہاں عام طور پہ لبرل طبقہ جب ان سے اسلام پر عمل کی بات کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں بس سمجھاؤ نہ زیادہ، ہمیں اپنے مطابق دین پر عمل کرنے دو، ہماری مرضی ہوگی تو نماز پڑھیں گے، مرضی نہیں ہوگی تو نماز نہیں پڑھیں گے، ہماری مرضی ہوگی تو زکوٰۃ دیں گے، نہیں ہوگی تو نہیں دیں گے، اس لیے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں سختی نہیں ہے۔ اصل میں وہ اس مفہوم کو سمجھے ہی نہیں۔ دین کے قبول کرنے میں سختی نہیں ہے۔ آپ کسی کو بائی فورس کلمہ نہیں پڑھا سکتے، کسی سے زبردستی نہیں کر سکتے، کسی گردن پہ تلوار رکھ کے نہیں کہہ سکتے کہ مسلمان ہو جاؤ، کسی کنپٹی پہ پسٹل رکھ کے نہیں کہہ سکتے کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ ہے اس آیت کا مطلب، دین کے قبول کرنے میں، قبول کروانے میں کسی قسم کی کوئی سختی نہیں ہے۔ لیکن جب ایک شخص اپنے پورے شعور کے ساتھ مسلمان ہو جاتا ہے، دار اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، تو اب اس پر دین کے احکامات کی پابندی، اس کو اپنے اوپر لاگو کرنا، اپنے معاشرے پر، اپنی اسٹیٹ میں، اسلامک اسٹیٹ میں اس کو نافذ کرنا، یہ بائی فورس ہوگا۔ یہ کیا ہوگا؟ بائی فورس ہوگا۔ لہٰذا اسلامک اسٹیٹ کے اندر اگر کوئی کسی مظلوم کو قتل کر دیتا ہے تو بائی فورس قتل کے بدلے قتل کیا جائے گا، عدالت حکم نافذ کرے گی۔ چور چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ نماز نہیں پڑھتے لوگ تو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ادارے کے تحت لوگوں کو نماز کی طرف راغب کریں اور اس معاملے میں سختیاں کی جائیں تاکہ لوگ نماز کی پابندی کریں۔ شعائر اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری ہوگی۔ بالکل اسی طرح جس طرح آپ ایک اسکول کھول لیتے ہیں، اسکول میں جس بچے کا ایڈمیشن نہ ہو تو وہ باہر کسی بھی انداز میں گھومے پھرے، لیکن جب اس کا ایڈمیشن ہو گیا تو اب اس ایڈمیشن کے بعد اس بچے پر اس اسکول کے رولز لاگو ہوں گے کہ نہیں، کہ یونیفارم میں آئے گا، ٹائمنگ یہ ہوگی، یہ پیریڈز پڑھائے جائیں گے، سارے رولز اس کے اوپر لاگو ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اسلامک اسٹیٹ کے اندر اس کے اپنے رولز لاگو ہوتے ہیں۔ دین اسلام کو قبول کرنے کے بعد پھر اس پر یہ چیزیں لازمی آ جاتی ہیں۔ تو لا اکراہ فی الدین کا مطلب کیا ہوا؟ کہ دین کے قبول کروانے میں سختی نہیں ہے۔ یہاں سے ہمیں امن کا درس ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پوری ہسٹری، صحابہ کی پوری ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، کہیں بھی یہ زور نظر نہیں آئے گا۔ ایک اعتراض ہوتا ہے اسلام پر کہ اسلام معاذ اللہ تلوار کے ذریعے سے پھیلا، تلوار کے ذریعے سے پھیلا ہے، اور یہ اعتراض بڑی شد و مت کے ساتھ مستشرقین اپنی کتابوں میں کرتے ہیں۔ دراصل اسلام کے جو غزوات کا جو باب ہے نا، جو کتابیں ہیں رسول اللہ کی، سرایا اور غزوات، اس پر بڑی جو ہے لوگ بڑی عقیدت محبت کے ساتھ اس کو پڑھاتے رہے ہیں۔ قرآن کریم کا ٹاپک رہا ہے غزوہ، سیرت کے ٹاپکس رہے ہیں، مغازی پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں باقاعدہ، اور مسلمان اپنی مجالس میں، اپنے جو ہے اداروں میں اس چیز کا باقاعدہ درس دیتے رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاد اسلام کا حصہ ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے، اور جہاد اسلام کا حصہ ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ اسلام تلوار کے ذریعے سے پھیلا ہے تو بھائی اس کا ثبوت پیش کرے، پوری ہسٹری کھنگال کر دیکھ لیجئے۔ مسلمانوں نے مکے کے اندر 10 سالہ زندگی گزاری، کتنی؟ 10 سال، یعنی کہ رسول اللہ کی اعلان نبوت کے بعد حضور کی جب عمر 50ویں سال میں داخل ہو چکی تھی، تب آپ نے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی ہے۔ یہ 10 سالہ زندگی مسلمانوں پر شدید ظلم و ستم کا دور رہا ہے۔
اس میں کافروں کی طرف سے، کفار کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ حضرت بلال پر، حضرت خباب بن الارت پر، حضرت یاسر بن عمار پر، ان کی تو پورا خاندان کفار کے ظلم و ستم کا شکار رہا۔ یہاں تک کہ حضرت عمار کی جو ہے حضرت یاسر کی والدہ حضرت سمیہ سب سے پہلی خاتون ہے جو ابو جہل کی برچھی سے، ان کے نیزے سے شہید ہوئی ہے۔ یہ پہلی خاتون اسلام ہے، سب سے پہلی شہادت پانے والی۔ کئی لوگ شہید ہوئے، یہاں تک کہ مسلمان حبشہ ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ ایک ہجرت ہوئی حبشہ کی طرف، پھر دوسری ہجرت ہوئی حبشہ کی طرف، اس کے بعد پھر مدینے کی طرف ہجرت کا حکم ہوا۔ تمام مسلمانوں پر واجب ہو گیا کہ جہاں جہاں روئے زمین پر مسلمان موجود ہیں سب کے سب مدینہ ہجرت کر جائیں۔ پھر مدینہ ہجرت کرنے کے بعد پھر کہیں جا کے مسلمانوں نے تلوار اٹھائی، کب؟ جب ان کو یقین ہو گیا کہ اب کفار مکہ یہاں بھی ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہے، ہمیں سکون کی زندگی بسر کرنے نہیں دے رہے، اور باقاعدہ مکہ سے مدینہ پر حملے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اب یہ ڈیفینسو پوزیشن تھی مسلمانوں کی جس میں تلوار اٹھانا لازمی تھا۔ ایسی حالت میں صرف 313 مسلمان تھے، پوری تیاری کے بعد بھی گنتی کے چند نیزے تلواریں تھیں، چند گھوڑے تھے، وسائل بھی میسر نہیں تھے۔ اس وقت مسلمانوں نے تلوار اٹھائی ہے۔ یہی موقع تھا نا، مسلمانوں نے سب سے پہلی تلوار کب اٹھائی؟ غزوہ بدر کے موقع پہ مسلمانوں کو جب بہت زیادہ مجبور کیا گیا تو 313 مسلمان پوری ایمانی قوت کے ساتھ اٹھے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے ہزاروں کو انہوں نے پچھاڑا ہے۔ پھر اس کے 1 سال کے بعد غزوہ احد پیش آیا، پھر کہیں جا کے امن مسلمانوں کو تھوڑا بہت امن نصیب ہوا۔ اس کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے، آپ کے اخلاقیات سے، صحابہ کے کردار سے، وہ لوگ جو جہالت کی زندگی گزار رہے تھے رسول اللہ کی سیرت، آپ کے کردار کو دیکھ کر اور اسلام لا کر قرآن کی تعلیمات کو اپنا کر بہترین کردار کے مالک بن رہے تھے، اور سچویشن یہ ہو گئی کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ جوگ در جوگ دار اسلام میں داخل ہونے لگے، یہاں تک کہ صلح حدیبیہ کا موقع آ گیا۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے۔ مائیگریشن کوئی آسان چیز نہیں ہوتی۔ پوچھیں ان لوگوں سے جو اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، مجبور ہو کر، کسی بھی وجہ سے مجبور ہو کر اپنے وطن کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے گھر بار کو، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیتے ہیں، جن کی زندگی وہاں گزر رہی ہوتی ہے۔ ہر شخص کو اپنے وطن سے، اپنے گھر سے، اپنی زمین سے محبت ہوتی ہے۔ اگر وہ چھوڑتا ہے تو وہ وطن کی محبت، گھر کی محبت، وہ بچپن کی زندگی اس کو شدت کے ساتھ یاد آتی ہے۔ تو مدینہ کے مسلمانوں کے ساتھ بھی یہی کیفیت تھی، اور مکہ کے اندر تو خانہ کعبہ تھا، اس کا تقدس لوگوں کے دلوں میں موجود تھا۔ سالوں بیت چکے تھے، مسلمان اس کی زیارت کے لیے ترس رہے تھے، یہاں تک کہ ایک موقع آیا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اشارہ کیا کہ چلو بھائی، اب ہم اپنے گھروں کو اس انداز سے واپس چلیں گے کہ ہمارے جسم پر احرام بدے ہوئے ہوں گے، عمرے کی تیاری کرو، عمرے کی تیاری کرو۔ صحابہ اکرام بڑے خوش ہو گئے کہ ہمیں اپنے آبائی وطن میں داخلے کا موقع ملے گا۔ اب وہاں سے مسلمان چلے ہیں، حدیبیہ کے مقام پر پہنچے۔ خطرہ اس بات کا تھا کہ کہیں ہم مکہ میں داخل ہوں اور یہ لوگ ہمارے اوپر حملہ نہ کر دیں۔ جو کچھ ہمارے پاس نفری ہوگی، حرم میں جہاں ایک جو مارنے کی بھی اجازت نہیں ہے، کسی جانور کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن یہ کفار کہیں وہاں پر حملہ نہ کر دیں تو پھر ہمارے ساتھ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں اس موقع پر نازل ہوئی، یہ اس موقع پہ نازل ہوئی، وقاتلوا فی سبیل اللہ، کہ اللہ کی راہ میں لڑو ان سے جو تم سے لڑتے ہیں۔ سچویشن کب ہوگی؟ کہ جب انسان، یہ آخری آپشن ہوتا ہے، جہاد کیا اصلاح کا آخری آپشن ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب ڈاکٹر آپ سے کہتا ہے کہ یہ حصہ جسم کا ناسور بن چکا ہے، اب اس کو نکال پھینکنے میں ہی عافیت ہے، اگر یہ نہیں نکالا گیا تو پورے جسم کو یہ خراب کر دے گا، تو آپ کے پاس آخری آپشن ہوتا ہے کہ اب اس کو کاٹ کے نکال کے پھینک دیا جائے۔ بس جہاد اسی طرح کا آخری آپشن ہوتا ہے۔ اور اسلام وہ واحد مذہب ہے، اگر جہاد کا آخری آپشن بھی، قتال کا آخری آپشن دینے کے بعد بھی اس کی تہذیب سکھاتا ہے،
اس کے آداب سکھاتا ہے، اس کے رولز ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز حکم یہ ہوتا ہے کہ وقاتلوا فی سبیل اللہ، مال و وسائل پر قبضے کی جنگ نہیں ہوگی، مفاد خود غرضی کی جنگ نہیں ہوگی، نسلی تعصب کی جنگ نہیں ہوگی۔ مقصد کیا ہوگا؟ حق کو غالب کرنا اللہ کی رضا کے لیے۔ جب یہ کیفیت ہو نا تو عین جہاد کے موقع پر حضرت علی المرتضیٰ ایک کافر کے سینے پر سوار ہوتے ہیں، وہ کافر غصے کی حالت میں آپ کے چہرے اقدس پہ تھوک دیتا ہے، آپ قریب تھا کہ اس کو قتل کر دیتے، لیکن اس نے تھوکا۔ تھوکنے کے بعد حالانکہ آپ اس پر غالب آ چکے تھے، آپ فوراً اتر گئے۔ وہ حیران ہو گیا، اس نے کہا اے علی کیا ہوا، تمہاری ہمت جواب دے گئی؟ کہا نہیں، میں ابھی تجھے قتل کر دوں، لیکن اب میرا ذاتی غصہ شامل ہو جائے گا، اس لیے کہ تو نے میرے منہ پر تھوکا ہے، اور لڑنے کا حکم یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے میں لڑوں، بس اس لیے تجھے چھوڑ دیتا ہوں، کہیں تیرے قتل میں میرا ذاتی غصہ نہ شامل ہو جائے۔ یہ آداب کہاں ہیں؟ کہیں نہیں دکھائی دیتے۔ حکم یہ ہے کہ جب قتال کرو تو پہلے مخالف کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلاؤ، دین اسلام کی تعلیم دو۔ حضور نے فرمایا اگر وہ جہاد سے، لڑائی سے پہلے اسلام قبول کر لیتے ہیں تو یہ سرخ اونٹوں کی دولت سے کہیں زیادہ بہتر ہوگا۔ سرخ اونٹ بڑے قیمتی وسائل میں شمار ہوتا تھا اس وقت، اس سے کہیں زیادہ بہتر ہوگا۔ اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو ان سے کہو کہ ہمارے ماتحت آ جاؤ، جزیہ دے دو، جس طرح مسلمان ٹیکس دے کر اسلامک اسٹیٹ کے انڈر میں رہتے ہیں، اسی طریقے سے تم سال میں ایک مرتبہ جزیہ دے کر آ جاؤ، جو حقوق دیگر مسلمانوں کو حاصل ہوں گے وہی حقوق تمہیں بھی ملیں گے۔ جس طرح ایک مسلمان کی جان و مال، عزت و آبرو کی ذمہ داری اسلامک اسٹیٹ پر ہوتی ہے، اسی طرح تمہاری بھی جان و مال، عزت و آبرو کی ذمہ داری کس پر ہوگی؟ اسلامک اسٹیٹ پر ہوگی۔ مسلمان زکوٰۃ دیتا ہے، تم جزیہ دو گے، یہ حقوق ہے۔ فرمایا اگر لڑائی کی نوبت بھی آ جائے تو بچوں کو قتل مت کرو، عورتوں کی گردن نہیں کاٹو گے، بچوں کو نہیں مارو گے، بوڑھوں کو نہیں مارو گے، صرف ان کو مارو گے جو تمہارے مقابل کھڑے ہوتے ہیں سے رولز جنیوا کانفرنس میں بنے ہوئے ہیں، اقوام متحدہ کے تھرو جو ہوئی، لیکن کون سا ملک عمل کرتا رہا؟ مجھے بتائیے، اقوام متحدہ جب نہیں بھی تھی اس وقت کیا ہوتا رہا؟ بڑے بڑے فاتحین اٹھے اس دنیا کے اندر، ہسٹری اٹھا کر آپ پڑھیں، سکندر اعظم، بخت نصر، انہوں نے پشتوں کے پشتے لگائے، پوری بستیوں کو ویران کیا۔ ہٹلر نے کیا کچھ نہیں کیا۔ جنگ عظیم اول، جنگ عظیم دوم میں انسانیت کا لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں قتل عام ہوا۔ ابھی سارے رولز اقوام متحدہ کے تحت بن جانے کے باوجود جو انٹرنیشنل لیول کے ہیں، کون سا ملک عمل کرتا ہے؟ امریکہ نے حملہ کیا، افغانستان میں کیا کچھ نہیں ہوا، عراق میں کیا کچھ نہیں ہوا، اس پر کسی کو ظلم نظر نہیں آتا، کوئی اعتراض نظر نہیں آتا۔ شدت پسندی نظر آتی ہے صرف اسلام کے اندر، مسلمانوں کے اندر ہیں۔ ابھی یوکرین اور رشیا میں جو جنگ ہوئی ہے، یوکرین اپنے ٹائم پہ جب رشیا کا حصہ تھا تو سارا جو ہے ایٹامک پاور ان کے پاس تھا، یوکرین ہی کی سرزمین پہ تھا، لیکن جب رشیا ٹوٹا ہے تو احتجاج ہوا رشیا کی طرف سے اقوام متحدہ میں، وہ سارا ایٹامک پاور اٹھا کے سائن کر کے ان کو واپس دے دیا گیا۔ ظاہر اقوام متحدہ کے تھرو ہوا۔ پاکستان پر بھی دباؤ رہا کہ ایٹامک پاور آپ جو ریموو کریں، خطرہ ہے، شدت پسندوں کے ہاتھ میں نہ چلا جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے قائم کیا۔ اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، حکم الہی یہ ہے کہ بھرپور تیاری پکڑ کے رکھو دشمن کے مقابلے میں۔ بس اس پر اللہ کے حکم سے یہاں عمل ہو چکا ہے، اور پاکستان اس حوالے سے مضبوط ہے۔ اگر یوکرین کے پاس آج ایٹامک پاور ہوتا ہو، رشیا کی ہمت ہوتی حملہ کرنے کی، اس وقت تو حالات سے مجبور ہو کہ اس نے واپس کر دیا۔ آج اس کی درگت بن گئی، وہ چیختا رہا، چلاتا رہا، یورپ آواز اٹھاتے رہے اس کے حق میں، ہم آج ساتھ دیں گے، کل ساتھ دیں گے، کوئی نہیں پوچھنے کے لیے آئے، یہاں تک کہ وہاں کے صدر نے گھٹنے ٹیک دیے۔ آج پاکستان کے پاس ایٹامک پاور نہ ہوتی تو پاکستان کی اس سے زیادہ بری حالت ہوتی۔ جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں یہ چیز۔ تو جہاد
یہ ہمیشہ باقی رہنا چاہیے۔ ہاں، اب اس کا انداز کیا ہے؟ اسلامک اسٹیٹ کے ماتحت جو افواج ہے، ظاہر ہے وہ ساری تربیت یافتہ ہے، اب وہ اپنے انڈر میں سویلین کو جہاد کے طور پہ ٹریننگ دے کے شامل کر سکتی ہے تو کرے، ہر ملک ایسا کرتا ہے۔ دنیا کے اندر مختلف ممالک میں رولز ہیں کہ فوج کے علاوہ بھی عوام کو اسکاؤٹ کی شکل میں دیگر انداز میں ان کو تربیت ٹریننگ دی جاتی ہے، تو پاکستان بھی اگر کر لے گا تو کوئی حرج نہیں، لیکن وہ ماتحت لوگ اپنی مرضی سے لڑائی نہیں کریں گے، وہ انڈر رہیں گے اسٹیٹ کے، افواج کے، حکومت کے۔ ہاں، جب ضرورت پڑے تو ان کو فوج میں شامل کیا جائے، اور الحمدللہ جب بھی پاکستان کو ضرورت پڑی ہے تو یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ٹھیک ہے، تو اب سمجھ میں آیا۔ اب اس سارے پس منظر میں جب ان آیتوں کو پڑھیں گے نا، تب کسی قسم کا کوئی اعتراض باقی نہیں رہے گا۔ حرم میں بھی اگر دشمن مارنے پر تلا ہوا ہے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اب حرم کی پاسداری، اس کی حرمت اپنی جگہ، لیکن چونکہ وہ جان لینے کے در پہ ہے تو لہٰذا اپنی جان کی دفاع میں اس کی جان لی جائے۔ ٹھیک ہے، یہ سارے احکامات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و سید المرسلین۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، جو کچھ سنا سنایا مولا عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، اسلام کے احکامات کو صحیح معنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔